یہ جو ملک ریاض ہے وہ کون سی حکومت پاکستان میں گزری ہے جو ملک ریاض سے مستفید نہ ہوئی ہو؟ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ملک ریاض سے مستفید ہوئے، بڑے بڑے میڈیا پرسن جو ہیں نا ملک ریاض سے مستفید ہوئے، اور ملک ریاض اب آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان، بشرا یہ مجھ سے پیسے مانگتے تھے اربوں روپیہ، اب یہ ہے کہ جی وہ 12 گھنٹے میری بیٹی کو بھی اپنے گھر میں، اب میری مرضی کے بغیر آپ بھی مجھے روکیں نا یہاں پر جہاں ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو میں بھی کہوں گا کہ مجھے ناجائز طور پہ انہوں نے ہراساں کیا، تو 12 گھنٹے رکھا گیا، وہ 12 ارب 20 ارب کی بات کرتے رہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہیرے کی انگوٹھیاں ہیرے کے زیورات مجھ سے مانگتے رہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کال ڈیٹیلز نہیں ہوتی آپ کے فون کی یا آڈیو میرے کالز کی فون بات کی، اس نے بہت باتیں بتائی ہیں۔ اب وہ دیکھو یہ لوگ کرتے یہی ہیں، ملک ریاض نے جس کو جو مستفید ہوا ہے نا ملک ریاض کو، وہ اپنی وہ آڈیو کالز ایک ایک چیز ملک ریاض کے پاس پڑی ہوئی ہے، ریکارڈڈ ہے۔ حکومت سے لے کر میڈیا ہاؤسز سے لے کر میڈیا پرسن تک ایک ایک چیز اس کے بغیر نہیں کرتا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں لے امروز آؤں گا چلا گیا سامنے۔ نا، اگر امروز چلا گیا اپنا اور اس نے کہا کہ ملک ریاض صاحب میری مدد کر دیں، مجھے 735 روپے یہ بھی چاہیے، ریکارڈ ہوگا۔ تو وہ ایک ایک چیز ریکارڈ رکھے گا، وہ کل کو امروز کو کہے گا کہ امروز یہ بات مت بھولنا کہ تم مجھ سے مستفید ہوئے اور میں نے بھی تمہارا خیال رکھا۔ تو ملک ریاض سے جو مستفید ہوتا ہے نا اس کا وہ سارے کا سارا ریکارڈ رکھتا ہے، ظاہر ہے اسے رکھنا بھی چاہیے۔ کل کلاں کو اگر امروز مکر جائے یا ایگریمنٹ ہو تو پھر وہ اس سے کوئی کہتا ہے نہیں، ڈیلز ہو۔ ایگریمنٹ اس میں نہیں ہوتا، یہ جو انڈر ہینڈ ڈیلنگ ہوتی ہے نا اس میں ایگریمنٹ کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو انڈر ہینڈ ڈیلنگ نہ ان ہو، آفیشیل ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ایسے تمام کام میں اس میں زیادہ تر موسٹلی ہارڈ کیش چلتا ہے، کروڑوں روپے ہارڈ کیش کی شکل میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو ملک ریاض نے ماشاءاللہ اس میں کافی، یعنی کہ پاکستان میں اپنا لوہا بھی منوایا، اپنا پتل بھی منوایا، اپنی لکڑ بھی منوا لی، یعنی کہ ہر طرح سے ثابت ہوا کہ یہ بندہ بڑا مستقل مزاج اور ثابت قدم ہے۔ پلیئر ہے۔ کوئی حکومت، آپ جنرل پرویز مشرف کی حکومت لے لیں، ڈکٹیٹر، فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت لے لیں، آپ زرداری کی حکومت لے لیں، آپ نواز شریف کی حکومت لے لیں، آپ عمران خان کی حکومت لے لیں، اور آنے والے وقت میں جس کسی کی بھی حکومت بنے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک ریاض سے مستفید نہ ہو، مستفید ہوتے ہیں۔ سم ٹائم a person, an individual appears to be more powerful than the institution. یہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ He is the same individual, just one person, but he emerge as the most powerful than the organization. اداروں سے زیادہ مضبوط ایک شخصیت نکلتی ہے جس کے سامنے کوئی نہیں بول رہا ہوتا، وقت آنے پہ بھی نہیں بول رہا ہوتا، بولا ہی نہیں جا سکتا جب مہربانیاں اتنی ہوں۔ اب بشرا خان جیسے آپ میرے پہ مہربانی کرتے ہو، مجھے چائے پلا دیتے ہو، خدائی قسم میں اگلے 1.5 مہینے وہ چائے نہیں بھولوں گا، اگر آج obvious آ گئی بات تو ہے۔ اب آپ نے ایسا ایک کام کرنا ہے جس میں آپ مہربانی کرتے ہو نا، تو جس پہ مہربانی ہوئی ہوتی ہے وہ کیسے بیچارہ بولے گا؟ اگر بولے گا تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یار یہ تو بڑا ہی بے شرم آدمی ہے، یہ تو احسان فراموش ہے اس پہ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ انٹرویو میں ایسی کون سی باتیں ہیں جو ابھی سامنے تو نہیں آئی لیکن اس نے کچھ حد تک انکشافات کی ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے عمران خان کی، بشرا بی بی کی، فرح گوگی کی، میں نے تو یہاں تک سنا کہ اس کے پاس کوئی لسٹ ہے جس کو پیسے دیے گئے ہیں، فرح گوگی نے جس کو پیسوں کی رقم وصول کروائے ہیں یا دیے گئے ہیں۔ پھر عمران خان کی بات کی جائے تو اس نے فرح گوگی کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیے جمائمہ کو۔ اب یہ جو پتہ نہیں بات کیا ہے کیا نا، باتیں نکلی ہیں اب سامنے۔ یہ بات اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس وہ لسٹ ہے جس پہ فرح گوگی کا نام لے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ریاض اس میں شامل ہوگا۔ تو وہ خود بھی تو شامل ہے، بالکل۔ اگر پیسے دیے گئے ہیں اور پیسے دیے گئے ہیں فرح گوگی کے ذریعے، اور یہ ایز اے میڈیٹر اور ہیلپ یہ کر رہا ہے، ملک ریاض کے پاس پوری لسٹ پڑی ہے، تو اس کا مطلب ملک ریاض بیچ میں ہوگا۔ ظاہر ہے۔ اب میں نے، یہ پرانی بات ہوگی، میں نے کسی دوست کے ساتھ وی لاگ کیا تھا، اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ زمان پارک میں چوری ہوئی ہے کروڑوں روپے کی۔ عمران خان ریلیکٹنٹ ہے، عمران خان پولیس کے پاس نہیں جا رہا،
وجہ کیا تھی کہ اگر وہ پولیس کے پاس چلا جاتا ہے تو پولیس کہے گی کہ اتنا ہارڈ کیش آیا کہاں سے آپ کے پاس، وہ ٹھیک تو ہے، الگ پوچھ ہوگی. تو میں نے صرف اتنا بتایا کہ مجھے یہ پتہ چلا وہ کتنی اماؤنٹ ہے، 10 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہے، 1 ارب ہے، مجھے نہیں پتا. وہ پیسے تھے کس کے مجھے یہ بھی نہیں پتا، وہ پیسے اٹھائے کس نے یہ بھی مجھے نہیں پتا. لیکن میں نے یہ پورے وثوق سے کہا تھا کہ وہ زمان پارک میں پولیس نہیں جا سکتی تو چور کیسے جائے گا. زمان پارک کے اندر جو لوگ تھے اور بہت ہی امپورٹنٹ لوگ تھے، اور میں اس کو سلوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بہت ہی سیاںا سمجھدار تھا جس نے یہ کام ڈالا کہ عمران خان تو کمپلیٹ کرے گا ہی نہیں، چاہے اپنا بندہ ہے چاہے چوری ہوئی ہے، کیونکہ ہارڈ کیش ہے. اس میں پھر بعد میں لوگوں نے، باقی جو وی لاگر تھے انہوں نے وی لاگ کیے، اور کئی وی لاگس میں یہ میں نے بات سنی جو انہوں نے مجھے فون بھی کیا کہ وہ پیسہ ملک ریاض کا تھا. تو میں نے ان کو یہ کہا، میں کہ یار مجھے نہیں پتا وہ ملک ریاض کا پیسہ تھا، مجھے یہ نہیں پتا بشرا نے اٹھائے ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ عمران خان کا کوئی اور ساتھی جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور بہت کلوز کانفیڈنٹ ہے اس نے یہ پیسے اٹھائے ہیں. تو ملک ریاض کی جو باتیں ہیں نا وہ نکل کے آتی رہیں. اور اس دور میں، جس دور میں عمران خان وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد عمران خان کا ایک دعویٰ ہے کہ وہ اکلوتے پتہ نہیں کتنی دفعہ مجھے اکلوتے کہنا پڑے گا، وہ دیانت دار ایماندار. وہ اکلوتا دیانت دار ایماندار نہیں ہے، وہ اسی طرح کا رولر ہے جس طرح کے ہمارے باقی رولر گزرے ہیں. کہ رولر کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کرپشن نہ کرے تو میں اس کو رولر نہیں مانتا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا نا. ایسا ہو نہیں سکتا. جیسے آپ کسی رولر نارمل آئے، انسان سے پوچھو کہ آپ کو غصہ آتا ہے اور وہ کہ نہیں، تو وہ پھر اب نارمل ہوگا، کیونکہ ایک انسان کی ایک ٹریٹس ہے نا. آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، آپ کام بھی ہو سکتے ہو، تو یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رولر ٹھیک کہہ رہے ہو، بڑا اچھا تم نے ویسے بشرا کچھ باتیں کرپشن نہ کرتا آپ ہو. ایکسپلین کرتی ہیں. میں نے ایک لڑکی ہے جو ہماری پروڈیوسر ہے، میں نے ایک دفعہ کہا تھا، میں کہا بشرا کا انداز بھی ہے، اسٹائل بھی ہے. میرے خیال میں اس کو بات اچھی نہیں لگی تھی، اس کی شاید تعریف کرے نا. شاید دوبارہ، چلو میں یہ بھی کر دوں گا. اوپر سے یہ بات ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو کہا جن کے ساتھ میری فرینکنس ہے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ملک ریاض کو آپ دعائیں دیں کہ انہوں نے آپ کا سٹیٹس کرپشن کے حوالے سے بلند کر دیا. 60 ارب کا کیس ہے نا القادر ٹرسٹ کا. تو میں نے کہا آپ لوگ تو پرچون لیول کی کرپشن بھی کر رہے تھے، تو اب ملک ریاض نے وہ ایک ایسی کرپشن کی آپ کے ساتھ مل کے کہ کم از کم آپ کا لیول بڑھا دیا. 60 ارب روپے کی کرپشن بڑی کرپشن ہوتی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی. مجھے تو چھوٹی سی لگ رہی ہے، ابھی تو اور باقی ہونی ہے. اب بشرا پتہ نہیں تم کہاں سے آ رہی ہے، قارون کا خزانہ تمہارے پاس پڑا ہوگا، تم نے تو یہی کہنا ہے کہ جی یہ 60 ارب بھی کاٹے گا. جس کے پاس قارون کا خزانہ ہو نا وہ یہ بات کہہ سکتا جس طریقے سے تم نے بات کی ہے. اب تمہیں یہ پتہ ہے قارون کا خزانہ کون سا تھا؟ تاریخی طور پہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بہت بڑے خزانے کی بات کی جاتی ہے نا تو قارون کا خزانہ کہا جاتا ہے.